میں نے آپ کے سامنے سب کچھ بتا دینے کا اعتراف کر لیا ہے، تو آپ کو سب کچھ بتا بھی دوں گا، لیکن ابھی مجھ پر اچانک پڑے ہوئے صدمے کا گہرا اثر ہے اور میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے کوئی ایسی دوائی دیں جو میرے دل کو ذرا طاقت دے۔ دوسری مہربانی یہ ہے کہ مجھے کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں باہر سے مجھے تازہ ہوا آتی رہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے دل کا دورہ پڑ جائے گا، میں 3-4 روز تک بے ہوش رہوں گا۔ پہلے ایک بار مجھے ایسا دورہ پڑ چکا ہے، سکھ کیپٹن نے کہا۔ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سکھ فوجی کیپٹن اٹھ کر چلا گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور باہر ایک مسلح فوجی پہرے پر کھڑا کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد سکھ کیپٹن آیا، اس نے 2 گولیاں عمران کو دیں اور کہا، اسے نگل لو، تمہارا دل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بڑی پیٹنٹ دوائی ہے، میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے بات کر لی ہے، اس کی اجازت ہے ہم تمہیں شہر سے باہر ایک کھلی جگہ پر لے جائیں گے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، عمران کو اس بند کمرے میں کھانے کے لیے ابلے ہوئے چاول اور کسی سبزی کا بد ذائقہ شوربہ دیا گیا۔ اس کے بعد سکھ آیا، اس کے ساتھ 2 مسلح فوجی بھی تھے۔ سکھ کیپٹن نے کہا، ہم تمہیں یہاں سے ایک دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، چلو۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک فوجی گاڑی کھڑی تھی، عمران کو ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی تھی، صرف اس کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر رسی کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے اور رسی ایک فوجی نے پکڑی ہوئی تھی۔ فوجی گاڑی میں بھی 2 مسلح فوجی عمران کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھ گئے اور گاڑی رات کی روشنیوں اور اندھیرے میں کسی نامعلوم مقام کی طرف چل پڑی۔ سکھ فوجی کیپٹن فوجی ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر نکل کر اونچی نیچی سڑکوں پر سے گزر رہی تھی۔ ان سڑکوں کو پر درخت جھکے ہوئے تھے اور اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا۔ 15-20 منٹ تک فوجی گاڑی ان سڑکوں پر چلتی رہی، پھر ایک عمارت کے احاطے میں آ کر رک گئی۔ عمران کو نیچے اتارا گیا۔ سامنے ایک پرانی 1 منزلہ بیرک نما عمارت تھی، جس کے گرد 10-15 فٹ اونچی دیوار چلی ہوئی تھی۔ احاطے کے گیٹ پر 2 مسلح فوجی آمنے سامنے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ عمارت کے ایک کمرے میں عمران کو لایا گیا۔ سکھ کیپٹن نے عمران سے کہا، میں کھڑکی کھول دیتا ہوں، یہاں تمہیں جنگل کی طرف سے تازہ ہوا آتی رہے گی۔ اس نے کھڑکی کھول دی، کھڑکی میں سے واقعی تازہ ہوا اندر آنے لگی۔ چھوٹی سی بیرک تھی جس میں صرف یہی ایک کھڑکی تھی، ایک دھیمی روشنی والا بلب روشن تھا۔ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں اس کے لیے ایک چارپائی ڈال دی گئی تھی۔ ایک پرانا سا کمبل چارپائی پر بچھا دیا گیا تھا، ایک پوسیدہ سا کمبل پالتی کے طور پر بھی رکھ دیا گیا تھا۔ سکھ کیپٹن نے کہا، میں اس سے زیادہ تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جس وقت تم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں مجھے بتا دیا تو اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی فوجی بیرک یا کسی فوجی ہسپتال میں پہنچا دیا جائے، جہاں تمہارا باقاعدہ علاج بھی ہو سکے گا۔ عمران نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بولا، سردار جی، آپ کی دوائی نے مجھے کچھ فائدہ دیا ہے۔ سکھ کیپٹن بولا، بے شک، تم آرام کرو، میں صبح تمہارے پاس آؤں گا۔ میرے ساتھ انٹیلیجنس کا ایک میجر بھی ہوگا، کل تمہیں اپنے ساتھیوں کے نام اور ان کے خفیہ اڈوں کا پتہ بتانا ہے۔ عمران نے کہا، میں نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ سکھ کیپٹن باہر نکل گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران کو باہر کوئی فوجی پہرے دار کھڑا دکھائی نہ دیا۔ سکھ کیپٹن نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران کو دروازے کو تالا لگانے کی آواز آئی۔ جب وہ خاموشی چھا گئی تو عمران آہستہ سے چارپائی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ دروازہ بڑا بھاری اور مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس میں کوئی درز وغیرہ بھی نہیں تھی کہ وہ باہر دیکھ سکے۔ اس نے کان لگا کر باہر سے کسی فوجی کے چلنے پھرنے کی یا پہرا دینے کی آواز نہیں سنی تھی۔ بیرک کے باہر فوجی گارڈ ضرور موجود ہوں گے۔ عمران نے دروازے کو باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر ہی قائم رہا۔ عمران وہاں سے کھڑکی کے پاس گیا، اس نے کھڑکی میں لگی ہوئی سلاخ کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ سلاخیں کھڑکی کی چوکھٹ کی بجائے چوکھٹ کی اینٹوں میں دسی ہوئی ہیں۔ یہ اینٹیں پتھر کی تھی۔ عمران نے ایک سلاخ کو پکڑ کر لایا، سلاخ اتنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ اس نے سلاخ کے قریب منہ لے جا کر دوسری طرف دیکھا، باہر اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں اسے کھڑکی کے نیچے ایک ڈھلان سی نظر آئی۔ وہ چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا
اس کا ذہن بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ چارپائی پہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھا اور دوبارہ کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ ایک بار پھر سلاخ کو باری باری پکڑ کر ہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک سلاخ تھوڑی سی ہل رہی ہے۔ اس نے کھڑکی کو مزید ہلایا، اس سلاخ پر اپنی توجہ گامزن کر دی۔ اس نے سلاخ میں سے ہاتھ باہر نکال کر اسے پتھر کو ٹٹولا جہاں سوراخ نیچے تک گئی ہوئی تھی۔ سلاخ دو پتھروں کے درمیان دسی ہوئی تھی۔ عمارت کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے پتھروں کے کنارے چڑھ گئے تھے اور سلاخ اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا ہل رہی تھی۔ عمران نے سلاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آگے پیچھے 3-4 جھٹکے دیے۔ جھٹکے دینے سے سلاخ تھوڑا اور ہل گئی۔ عمران نے چارپائی پر طے کیا ہوا پرانا کمبل اٹھایا تو اپنے ہاتھوں کے گرد جتنا لپیٹ سکتا تھا لپیٹا اور اپنی جگہ سے ہلی ہوئی سلاخ کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ بار بار ایسا کرنے سے جن پتھروں کے درمیان سلاخ پھنسی ہوئی تھی ان کے کنارے اور چٹکنے لگے اور سلاخ پہلے سے زیادہ ہلکی ہونے لگی۔ عمران کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور اس کے سامنے فرار کا یہی ایک راستہ اور یہی ایک راہ تھی۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا۔ جب وہ سلاخ کو بار بار دبانے اور ہلکے ہلکے جھٹکے دینے سے تھک گیا تو اس نے کمبل کو لپیٹا اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آیا، دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر آوازیں سننے کی کوشش کی۔ باہر سناٹا تھا، صرف معلوم ہو رہا تھا کہ مقفل دروازے کے باہر کوئی فوجی جوان پہرا نہیں دے رہا، ورنہ اس کے بوٹوں کی آواز ضرور آ رہی ہوتی۔ دور سے کسی فوجی کے دوسرے فوجی کو اونچی آواز سے کہنے کی آواز ضرور آئی تھی، اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ عمران نے بیرک کا جائزہ لیا، وہاں سوائے چارپائی کے اور کچھ نہیں تھا۔ عمران ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھا، کمبل کے ایک پہلو کو اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹا اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کھڑکی کو دوبارہ سلاخ کے ساتھ لگا ہلکے ہلکے جھٹکے دینے لگا۔ سلاخ نے عمران کو بتا دیا کہ اگر تم تھوڑی اور جان مارو تو تمہارا کام بن سکتا ہے، تو میں اپنی جگہ سے ہل جاؤں گی۔ عمران پوری طاقت سے سلاخ کو آگے پیچھے کی طرف جھٹکے دینے لگا۔ سلاخ پتھر کے درمیان سے اچانک کھسک کر باہر کی طرف نکل گئی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ عمران پتھروں کو ٹٹول کر اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ پتھر بھوپال کی تیز بارشوں کے مار کھا کر ختم ہو چکے تھے۔ ایک پتھر تھوڑی کوشش کے بعد اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ عمران نے اکھڑی ہوئی سلاخ کو آگے کی طرف کافی ٹیڑھا کر دیا اور نیچے کھینچ لیا، پھر دوسری سلاخ کے ساتھ کمبل کی گدی بنا کر رکھی اور پتھر کی اینٹ زور سے کمبل کی گدی پر ماری۔ کمبل کی گدی کی وجہ سے آواز نہ آئی۔ عمران یہی چاہتا تھا کہ 6-7 ضربوں کے دوران سلاخ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ عمران اپنے کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ دوسری سلاخ کا پتھر بھی اپنی جگہ سے باہر کی طرف اکھڑ گیا اور سلاخ باہر نکل گئی۔ عمران نے اسے بھی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کافی اوپر تک ٹیڑھا کر دیا۔ اتنی کامیابی کے بعد عمران جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا بٹن دبا کر کوٹھری میں بتی بجھا دی۔ اب اس نے پوری تندہی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازے کے پاس جا کر دروازے سے کان لگا کر آوازیں سنتا اور تو باہر خاموشی ہوتی تھی۔ عمران طاقتور اور مضبوط ڈھیل ڈول کا آدمی تھا، تھک ضرور گیا تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ قدرتی بات تھی کہ انسان کے سامنے جب موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر زبردست طاقت بیدار ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد عمران کھڑکی کی 4 سلاخیں اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کندھوں تک اپنے جسم کو کھڑکی سے باہر کر کے اندازہ لگا لیا کہ وہ اب کھڑکی میں سے گزر سکتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کھڑکی کے نیچے کیا ہے۔ کھڑکی کے نیچے جو کچھ بھی ہو اسے اس حالت میں ہی باہر جانا تھا۔ اس نے سر باہر نکال کر اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا کہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں جو ڈھلان پر نیچے چلی جاتی ہیں۔
4 سلاخوں کے اکھڑنے کے بعد کھڑکی کا کافی جگہ بن گئی تھی۔ اب وہ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ کام بڑا مشکل تھا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے کام لیتے ہوئے کھڑکی میں اپنے آپ کو گھما کر اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ایسا کرنے کے فوراً بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنا جسم نیچے لٹکا دیا۔ کمبل اس کے جسم سے کھسکنے لگا تھا۔ عمران نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ نیچے گرتے وقت اس نے بڑی تیزی کے ساتھ کمبل اوپر کر کے اپنے سر بازوؤں میں چھپا لیا اور خود گیند کی طرح بن گیا۔ وہ جھاڑیوں کے اوپر جا گرا، ایک جھاڑی سے دوسری جھاڑی سے تیسری جھاڑی پر گرتا ہی چلا گیا۔ یہاں زمین کی ڈھلوان تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھا زمین پر گرنے کی بجائے گول گیند کی طرح لڑکھڑاتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ کمبل نے اس کو کافی بچا لیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا، کمبل اتار کر اس نے پھینکا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا وہ کس جگہ پر ہے۔ وہاں جھاڑ جکاڑ اور گھاس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اندھیرے میں اس نے ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ قید خانے کی 4 دیواری سے جتنی دور ہو سکتا تھا نکلنا چاہتا تھا۔ جھاڑیوں سے ٹکراتا، گھاس کو رونتے، اندھیرے میں سامنے آتے ہوئے درختوں سے اپنے آپ کو بچاتا بس بھاگتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی سڑک پر آ نکلا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، مگر دم لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ سڑک کی دوسری جانب کافی دور اسے شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شہر کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے دوسری طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ آگے ایک نالا سا آ گیا، اس پر پل بنا ہوا تھا۔ وہ پل پار کر گیا۔ ایک کتا کسی طرف سے نکل کر اس کے پیچھے دوڑنا بھاگنے لگا، پھر ایک جگہ رک کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ عمران بدستور دوڑتا رہا۔ چھوٹی کچی سڑک کھیتوں کے درمیان آ گئی۔ دونوں کھیتوں کی جانب فصل کھڑی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ 15-20 سیکنڈ کے لیے وہ رکا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جس فوجی بیرک کے قید خانے سے وہ نکل کر فرار ہوا تھا وہ اس کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس طرف کوئی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنا اسے اندازہ تھا کہ وہ کافی دور نکل آیا ہے۔ صبح سے پہلے اس کے فرار کا کسی کو علم ہونے کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے فرار کا علم ہوتے ہی پولیس اور فوج نے اسے سارے شہر میں گھیرنے میں لے لینا تھا، راستوں کی ناکہ بندی کر لینی تھی، اس کی تلاشی شروع کر دینی تھی۔ اس نے دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ دوڑنے کی بجائے اب تیز تیز چلنے لگا۔ دوڑنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تیز چلنے سے اسے سکون مل رہا تھا۔ کھیتوں کی اونچی فصل سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر اسے تشویش ہوئی کہ جس طرف وہ جا رہا ہے اس طرف بھی دور جھلملاتی ہوئی روشنیوں کی قطار مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ آگے پھر بھوپال شہر کی آبادی ہے۔ وہ جنگل میں کسی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بھوپال شہر کے ارد گرد گھنے جنگلات ہیں، لیکن وہ ابھی تک شہر کی حدود کے اندر ہی تھا۔ وہ ان روشنیوں کی طرف چلنے لگا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے صدری میں سے بٹن کھول دیے۔ تیز ہوا چلنے سے اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ آبادی کی روشنیاں قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی ایک دوسرے سے فاصلے پر تھی۔ وہ ان کے درمیان جو خالی اور تاریک جگہ تھی وہاں سے آگے جانے لگا تاکہ شاید آگے کوئی جنگل وغیرہ شروع ہو جائے۔ وہ ایک میدان میں سے گزرا۔ ایک جگہ اسے 2 خالی ٹرک نظر آئے۔ وہ ان سے ہٹ کر آگے نکل گیا۔ روشنیوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں ایک گراؤنڈ تھی۔ گراؤنڈ کی دونوں جانب جدید وضع کی چند ایک بلند عمارتیں تھیں جن میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ عمران گراؤنڈ میں سے داخل ہو گیا اور گراؤنڈ کی دوسری طرف سے نکل گیا۔ دوسری طرف کسی کالونی کی آبادیاں شروع ہو گئی تھی۔ وہاں 2-1 دکانیں کھلی تھیں۔ وہاں انڈیا کی فلموں کے گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، شاید یہ کوئی ریسٹورانٹ تھا۔ عمران ان سے بچتا ہوا آگے نکل گیا۔ آگے ایک بستی آ گئی جو کافی بڑی تھی۔ اس کے مکان ٹیلے کی ڈھلان تک پھیلتے چلے گئے تھے جہاں روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ عمران ایک طرف کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کس طرف جانا چاہیے۔ وہ ان روشنیوں میں سے
اس آبادی میں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن بھوپال کی ان مضافاتی بستیوں اور کالونیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ یہ اسے اندازہ تھا کہ مغرب کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے۔ بمبئی جو اس کی منزل تھی، مغرب کی طرف تھی۔ عمران کے لیے وہاں کنارہ کسی طرف بھی نہیں ٹھیک تھا۔ اس نے مغرب کی طرف جانے کی بجائے ممبئی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مضافاتی آبادیوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا، وہ ان میں سے ایک طرف ہٹ کر چل رہا تھا۔ وہ ان مکانوں کے پہلوؤں سے ہو کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ایک سڑک تھی جس کی دونوں جانب فاصلے پر کھمبوں کی روشنیاں تھیں۔ وہ ان کھمبوں کے درمیان میں سے گزر کر سڑک کی دوسری طرف نکل گیا۔ سڑک کے آگے دور تک اندھیرے کا خلا تھا۔ عمران نے اس طرف رخ کر لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد دونوں جانب سے درخت قریب آنے لگے۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بھوپال کی مضافاتی کالونیوں کی روشنیاں اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ کہیں رکے بغیر چلتا رہا۔ جھاڑیاں اور درخت گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ پیچھے پولیس کا ڈر تھا اور اب آگے جنگل کے درندے کا خطرہ تھا۔ شیر وغیرہ عام طور پر رات کو ہی اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مگر وہ رکے بغیر جنگل کے اندر چلتا گیا۔ جھاڑیاں اور درختوں کی شاخیں اور درختوں سے لپٹی ہوئی بیلیں بار بار اس کا راستہ روک رہی تھی۔ ذرا آگے آ کر اسے پانی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس کو پیاس لگ رہی تھی۔ وہ پانی کی آواز کے رخ پر چلنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا نالا تھا۔ پیچھے کی طرف سے پانی آ رہا تھا، پتھروں سے ٹکرا کر آگے بہہ رہا تھا۔ عمران نے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھوئے، پانی پیا، ذرا تازہ دم ہوا اور نالا پار کر کے آگے چلا گیا۔ وہ چند قدم چلا ہوگا کہ آگے درختوں کے درمیان اسے کچھ دور روشنیاں چمچماتی نظر آئیں۔ شاید جنگل کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے پار کسی نئی کالونی کی آبادی شروع ہو گئی تھی۔ بھوپال بہت بڑا صنعتی شہر تھا اور اس کی آبادیاں دور دور تک پھیل گئی تھیں۔ یہ روشنی عمران کے لیے خطرے کی علامت بن سکتی تھی۔ عمران اس آبادی سے بھی آگے نکل جانے کی خیال سے روشنیوں کی طرف چلنے لگ پڑا۔